وہ کام جو انسان کی انفرادی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، اجتماعی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، ان میں ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کا تذکرہ آپ کے سامنے آج عرض کرنا ہے۔ جو انسان سے ایمان چھین لیتا ہے، انسان اسلام کے دائرے کے اندر سے نکل جاتا ہے، لیکن جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں اس میں یہ سرطان کی طرح پھیل چکا ہے۔ وہ چیز ہے جھوٹ اور اس کی برائی۔ اللہ رب العزت، یہ سورت نحل ہے، 14واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 104، اللہ کہتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ جو لوگ جو اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ انہیں کبھی ہدایت نہیں دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کون ہے جو اسلام کا دعویٰ رکھے اور اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں رکھتا؟ تو اللہ رب العزت اس کا جواب اگلی آیت میں دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کوئی بھی شخص جو جھوٹ گڑتا ہے، یعنی اس چیز کی بنیاد کوئی نہیں ہے، جو جھوٹی بات گھڑتا ہے، انما یفتری الکذب الذین، جو بھی جھوٹی بات بناتا ہے وہ کسی بھی اعتبار سے بناتا ہے، اس میں اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے کچھ بھی، انما یفتری الکذب الذین، جو بھی جھوٹ گڑتا ہے، لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ میری آیات پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اب یہ ایک ایسی وارننگ ہے، کم از کم ہمارے دلوں میں اس کے متعلق تو کوئی خوف نہیں ہے، جبکہ اللہ کی نظروں میں یہ اتنا برا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جو اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں رکھتے وہی جھوٹے لوگ ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ، جو بھی اللہ کی آیات کا کفر کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، کیا مطلب؟ کہ ایک شخص کو اللہ نے اسلام کی توفیق بخشی ہے، ایمان کی نعمت دی ہے، اس کے بعد اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے، تو یہ حقیقتاً وہ ایمان کے چوغے کو اپنے گلے سے اتار کے کفر کا چوغا پہن رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی، یاد رکھیں ہماری زندگی کی بہت سی مصیبتوں کا سبب ایک یہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، آپ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگوں تمہیں بتاؤں کہ کبیرہ گناہوں میں جو ٹاپ موسٹ گناہ ہیں، جو سب سے بڑے گناہ ہیں، وہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ سب سے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے 3 گناہوں کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا، جو 1 نمبر پہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ نہیں کہا قتل ہے، یہ نہیں کہا چوری ہے، اور کسی ایسی جرم کا نام نہیں لیا، کہا سب سے بڑا گناہ یہ ہے الاشراک باللہ، کہ انسان اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ اب شرک کیا ہے؟ کہ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھے، اسے ہر معاملے میں اکیلا تصور کرے، وہ اپنی ذات اور صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے، جس اللہ نے اسے پیدا کیا ہے یہ اس کے ساتھ ہی دوسرا ملا دے۔ یہ بات کہہ کے کہ وہ بھی تو اللہ
دیے ہیں. کون ہے کائنات کے اندر جسے اللہ نے اپنا اختیارات دے دیے ہیں؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اللہ پہ باندھا جاتا ہے. اس لیے کہا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور دوسرا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی. اللہ کی ذات کے بعد انسان اگر دنیا میں آیا ہے تو وہ والدین کی وجہ سے ہے، اور اگر اسے زندگی ملی ہے اور اس کی تربیت ہوئی ہے اور اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہوا ہے تو اس کے والدین نے کیا ہے. ماں باپ نے محنت اور مشقت کر کے اپنے بچوں کو جوانی تک پروان چڑھایا، انہیں تعلیم دی، انہیں کام پہ لگایا، زندگی کی ہر سہولت مہیا کرنے کی کوشش کی اپنی استطاعت کے مطابق. کہا میری ذات کے بعد اگر کائنات کے اندر کوئی ایسی ہیں تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی نافرمانی نہ کرنا. وعقوق الوالدین. دوسرا عظیم ترین گناہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور تیسرا عظیم ترین گناہ یہ ہے قول الزور، جھوٹی بات کہنا، جھوٹ بولنا، شہادت الزور، جھوٹی شہادت دینا. یہ دونوں کلمات رسول اللہ نے اتنی مرتبہ کہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم دل میں کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جائیں. قول الزور شہادت الزور، قول الزور شہادت الزور، قول الزور شہادت الزور. اتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم خوف زدہ ہو گئے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور ہم اسے تصور ہی نہیں کر رہے. اب میرے عزیز بھائیو دیکھیں، سب سے پہلے اس چیز نے، اس گناہ نے ہمیں دین کے معاملے میں فتنے میں ڈالا کہ ہم دین کا علم خود نہیں رکھتے. جو کسی نے بتایا وہ مان لیتے ہیں، وہ میں ہوں یا کوئی اور. جو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں فلاں سے سنا ہے، چونکہ وہ ہمارے فرقے سے تعلق رکھتا ہے. یاد رکھیں، انبیاء کی ذات کے علاوہ کوئی کتنا ہی بڑا انسان، کتنا ہی علم والا، کتنے ہی تقوی والا کیوں نہ ہو، اگر وہ جان بوجھ کے نہ بھی کرے تو پھر بھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے. لیکن جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، واللہ باللہ ثم تاللہ، ہم اتنے بے خوف ہیں اس محراب و منبر پہ کھڑے ہو کے، قرآن سامنے کھول کے، اللہ کے رسول کی حدیث سامنے رکھ کے لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں اس بات پہ شرم نہیں ہے. بظاہر لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارے رہبر ہیں، یہ ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اپنے مفادات کے لیے، اپنے فرقے کے لیے اللہ کی آیات کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تعویل کرتے ہیں، اور صرف اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اللہ کے رستے پہ چلنے سے روک رہے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے امت مسلمہ کو، خصوصاً بر صغیر کے مسلمانوں کو بہت زیادہ فتنے میں مبتلا کیا ہوا ہے. دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.